بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد لیاس چینل پر میں اور قاری بابر صاحب آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جنہیں آپ نے بہت زیادہ پیار دیا اور ان وظائف سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور زبردست اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ عمل خاص طور پر زبان بندی کا عمل ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے ہرگز ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اس عمل کو آپ نے اپنے جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس عمل کا آپ کو فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا مبارک عمل ہے جو آج آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہے محترم؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ قاری صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج آپ زبان بندی کا عمل شیئر کریں گے، جی جی آپ نے پہلے بھی 2 سے 3 ویڈیوز شیئر کی۔ جی جی الحمدللہ ان ویڈیوز کو بہت زیادہ پیار ملا، جی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو آج آپ کیسا عمل ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ زبان بندی کا کوئی مجرب اور خاص الخاص عمل ہمیں بتائیے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ عربی کے 2 شعر میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے، بخاری شریف کی روایت آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ان بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی زبان کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ اللہ اکبر۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ، اس کو دنیا کا کوئی بھی فائر بریگیڈ نہیں بجھا سکتا۔ بے شک جی، بے شک۔ محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت آپ مجھے دے دیں، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ صحابہ یوں تشریف فرماتے، پوچھا یا رسول اللہ، صلی اللہ۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں بتائیے وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے، وہ کون سی ایسی گارنٹی ہے جو آپ ہم سے زبان 2 چیزوں کی مانگ رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، دوسری جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، نفس۔ ان 2 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کو غلط اور ناجائز استعمال مت کرو، زبان کو طعن و تشنیع میں استعمال مت کرو، زبان کو کسی فضولیات میں استعمال مت کرو، اور اگر شرمگاہ ہے، اس کو جو اللہ نے حلال چیز تمہارے لیے بیوی بنائی ہے، اس کو تمہارے نکاح میں دیا ہے، وہاں پہ اس کو استعمال کرو، زنا کی طرف آپ مت آؤ۔ جب تم زنا کے گڑھے میں گرو گے تو اللہ کی ذات عالی کے نظروں سے گر جاؤ گے۔ بے شک۔ اور جب بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو محترم اس کے جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو آج ہم محترم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ کس چیز کی ہے؟ صرف اور صرف زبان کی وجہ سے۔ بالکل، اس زبان کی وجہ سے پورے گھر جل رہے ہیں آگ میں۔ سب برداشت ختم ہو چکی ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے محترم۔
کہ ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ساس نے بہو سے کوئی بات کر دی، تھوڑا سا لہجہ تلخ ہوا، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے 100 بات آگے سے سنانی۔ بالکل ایسی بات ہی ہے۔ اور اگر محترم بہو نے کوئی بات کر دی ہے ساس صاحبہ کو، تو یہ جو بہو ہے یہ بھی آپ کی بیٹی ہے۔ بے شک۔ جس طرح آپ کی سگی بیٹی آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، دوسری ضروریات زندگی آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہے، تو اسی طرح یہ بہو کسی کے گھر سے جو آئی ہے آپ کے گھر، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح مبارک ہوا حضرت علی کے ساتھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو گیا تو حضور نے رخصتی فرما دی، بلکہ فرشتے آئے تھے رخصتی کرنے کے لیے آسمانوں سے۔ سبحان اللہ۔ اتنا پاک اور مبارک رشتہ تھا۔ تو جب حضرت علی کے گھر میں حضور چھوڑ کے واپس تشریف لا رہے تھے تو فاطمہ کو فرمایا کہ میرے بیٹے فاطمہ اب تیرا یہ گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ فرما سکتے تھے کہ تیرا گھر میرے پاس بھی ہے، نہیں، جب بیٹی کی رخصتی ہو گئی تو فرمایا کہ اب تیرا یہ گھر ہے، یہ گھر ہے۔ دکھ ہے، سکھ ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اب جو کچھ بھی ہے تجھے یہی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملیں تو خدا کے لیے انہیں برداشت کیجیے۔ ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری ساس ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا۔ بیٹے کو پھر سب سے محترم خطرناک بات یہ ہے کہ آپ پیسہ لگایا، لاکھوں روپیہ لگایا، لاکھوں روپے لگانے کے بعد یہی ماں، یہی ساس جس نے بڑی خوشی سے بچے کی شادی کی، وہی اب گھر اجاڑنے میں سب سے اول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے آگے وہی ساس اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے میں مصروف عمل ہے۔ اب تو نے پیسہ کیوں لگایا؟ تو بہو کیوں لے کے آئی؟ تو نے کیوں اس پہ لاکھوں روپے خرچ کیا؟ یا تو یہ کچھ بھی نہ تو کرتی، خرچہ نہ کرتی، اس کی شادی نہ کرتی۔ بے شک۔ اب لے کے جو آئی ہے تو اس کو کم از کم خیال کر، اپنے بیٹے کا گھر بسانے کی کوشش کر، اس کو اجاڑنے کی کوشش نہ کر۔ اچھا ایک بات اور کہ یہ ہم سبھی لوگوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن اکثر ہمیں سننے کو یہ ملا ہے کہ ہماری ساس ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، ہماری نندیں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، اسی طرح بیوی اور شوہر میں لڑائی کروا دیتے ہیں، یعنی کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ کچھ لوگ جادو کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، تویزات کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ظاہری طور پر تنگ کرتے ہیں۔ تو آج کا عمل جو قاری صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کی برکت سے یہی نہیں کہ آپ کے گھر کے دشمن، اگر آپ کے کوئی باہر کے دشمن ہیں، انشاءاللہ ان کی زبان بھی بند ہو جائے گی، وہ بھی آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں گے۔ محترم نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ساری سوسائٹی ایک جیسی نہیں ہے، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی لوگ آپ کسی کی زبان کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں، اس کی بد زبانی کی وجہ سے آئے روز آپ کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو آپ کو ہم یہ تالے والا عمل بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کو تالا نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ یہ تالا ہے، یہ تالا آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کی چابی ہے، یہ 2 چابیاں ہیں۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو جب آپ بازار سے تالا لے کے آئیں گے تو اس میں چابی ڈلی ہوئی ہوگی، یہ تالا اور چابی اکٹھے ہوں گے، مگر آپ نے یہ چابی نکال لینی ہے۔ چابی نکال کے عمل کرنا۔ جی یہ چابی نکال لینی ہے، چابی نکال کے آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ تالا آپ نے کھول لینا ہے۔ تالا بھی کھول لینا ہے محترم، جی، اور چابی بھی نکال لینی ہے، نکال لیں۔ پھر عمل کرنا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور یہ تالا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ آپ کی ساس ہے، نندے ہیں، کوئی اور دشمن ہے، ضروری نہیں کہ ساس نندے ہاں تنگ کریں۔ بالکل، یہی تو نہیں نا کہ یہی جی، بالکل، کوئی اور آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا کاروباری پارٹنر شریک ہے، یا کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی مسئلے میں 2-4 ہیں، تو آپ نے ایک تالا لینا ہے بازار سے، چاہے چھوٹا لے لیں چاہے بڑا لے لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن شرطیں وہ جو میں آپ کو بتائی ہیں اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ تالا لے کے آپ نے اس کو گھر لے آنا ہے۔ گھر لے کے آئے آپ، کسی بھی ٹائم، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی ٹائم آپ کو میسر ملے، تو آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے
درمیان میں سمم بکمن امیون فہم لا یامہون، سمم بکمن امیون فہم لا یامہون، آپ نے یہ والی آیت مبارکہ کم از کم 21 بار پڑھنی ہے۔ 21 بار پڑھ کر وہ نام لینا ہے کہ فلاں بن فلاں جو میرے خلاف زبان استعمال کرتا ہے اس کی زبان بند ہو جائے، دم کیا اور یوں تالے کو لاک کر دیا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دم کیا، دم کرنے کے بعد آپ نے تالے کو بند کر دینا ہے۔ اب آپ بھلے تالے کو دفن کریں، بھلے آپ پانی میں پھینک دیں، بھلے آپ گھر میں کسی جگہ پہ آپ رکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 24 گھنٹے نہیں، کوئی 3 دن نہیں، کوئی 7 دن نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اور صرف وہی ٹائم لگنا ہے جس ٹائم پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اتنے ٹائم میں وہ یوں تالا بند کیا، اللہ کے فضل سے آپ کے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ 2 آیات پڑھی جاتی ہیں اکثر ان اعمال کے لیے، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ بھی پڑھی جاتی ہے، وہ تو دشمن سے حفاظت کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو ہے جو میں آپ کو آیت بتائی ہے سمم بکمن امیون فہم لا یامہون، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ صرف اور صرف زبان بندی کے لیے، خاص زبان بندی کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو زبان بندی کے لیے پڑھنا ہے، کسی شکوک و شبہات میں نہیں پڑھنا۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے صرف اتنی دیر لگے گی جتنی دیر آپ نے عمل کیا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سوال کریں گے، آپ پوچھیں گے محترم یہ حضرات ہم سے، چابی کا کیا کرنا ہے؟ جی چابی کا کیا کرنا ہے؟ یوں آپ نے تالا جب بند کیا تو چابی پھر غائب کر دینی ہے، چابی کا تالے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں۔ ایسا کر لینا، تالے کو کسی اور جگہ پھینک دے، چابی کو کسی اور جگہ چابی پھینک کو دے۔ بالکل، کیا ہے؟ جی 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 جی، تالا کو دریا میں، قبرستان میں کسی جگہ دفن کر دیں، یا آپ گھر میں رہتی ہیں نہیں جا سکتے تو آپ گھر میں کسی جگہ پہ اس کو یوں بند کر کے رکھ دیں انشاءاللہ، اور چابی کو اپنے پرس میں، بیگ میں یا پھینک دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، جہاں بھی آپ رکھ دیں، برت تالا کھلنا نہیں چاہیے۔ مقصد محترم یہ ہے، کھل گیا تو پھر وہی ہاں پھر وہی مسئلہ، تالا کھلنا نہیں چاہیے۔ تالا ایک دفعہ بند کر دیا تو بند کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے افراد ہم سے کمنٹ سیکشن میں یا کال پہ اجازت مانگتے ہیں کہ حضرت ہمیں اجازت دے دیں۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے، ہر بندہ ہمارا یہ بتایا ہوا عمل کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ حضرات کے لیے، آپ جو بھی عمل کریں، جس مقصد کے لیے بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ کر صاحب ایک چھوٹا سا سوال، جلدی اس کا جواب دیجئے گا کہ یہ جو عمل کرنا ہے یہ ہر دشمن کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جن کا پتہ ہو ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کا ان کو علم نہیں ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جی بالکل بالکل، جن کا علم نہیں ان کو تصور میں رکھ کے پڑھنا ہے جی بالکل، کہ میرا جو ابھی دشمن ہے اس کی زبان بند اس کی زبان بند ہو، چاہے وہ 1 ہے، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، سب کی زبانیں بند ہو جائیں۔ سب کی زبان بند، بالکل ٹھیک فرما رہا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے کر صاحب کی باتیں سنی، اور ایک زبردست عمل جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا عمل ہے، کر صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جو لوگ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔